جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے بعد اسلام کی جو پولیٹیکل پاور ہے وہ کولیپس ہو گئی. بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، فاطمی ہے، آٹومن ہے، یہی ہوا نا. اور اس پر عرب امپیریلزم کی چھاپ لگنے کے بعد ہم نے اس کو ذریعہ تشدد بنا ڈالا. جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ظلم سے آزاد کرانے کے لیے آیا تھا وہ ہم ڈی ٹریک ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو کلرجی آ گئی ہمارے ریویو میں، اور ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے کوئی ایک کنسنسس، کافی باتیں آپ نے دوستوں کے سوالوں میں بیان بھی کیے ہیں، لیکن کوئی وہ جو انٹرنل جو ہارمنی تھی اور ود ان دا ریلیجن جو انٹرنل کنفلکٹ پیدا ہوا، اس کے لیے کوئی کنسنسس ڈیولپ نہ ہوا. اور ہم یہی اقبال نے 1930 کے خطبے میں بھی کہا کہ جی اس شمال مغربی سرحدی پٹی پر ایک ایسا ہم نظام مملکت لائیں جس میں اسلام کے ابدی اصولوں کو بروئے کار لا کر ہم دنیا کو گڈ گورننس دے سکیں، اور جو اسلام کے چہرے پر ملوکیت کا بدنما دھبا ہے، کم و بیش یہی الفاظ ہیں، اس کو دھونے کا ہمیں موقع مل سکے. تو آپ علماء یا دوسرے آپ نے کافی بات کر بھی دی ہے، اس کو مزید میں چاہوں گا اس کو وسعت دیں کہ کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو جو یہ کنفیوژن کا ہم شکار ہیں، جیسے کثرت ازواج ہے، جیسے تفریح کا ہے عنصر، انٹرٹین کے مواقع ہیں، رول آف وومن ان اسلام ہے. اس پر کوئی فیئر حاصل اور کلیئر کٹ پکچر ہمارے اکابرین کی طرف سے، علماء کی طرف سے واضح نہیں ہوئی. تمام فرقہ جو بھی ہیں اسلام کے، اس پر کوئی کلیئر کٹ پکچر نہیں ہے. اس کے لیے کون سا آپ ماڈل پرپوز کریں گے جس میں ہم وہ جو ایجنڈا ہے یا یہ جو چیزیں میں نے واضح بتائی ہیں، اس پر ہم کلیئر کٹ ہمیں ایک رہنمائی مل سکے؟ میں نے خود اپنی گفتگو میں وہ چاروں دائرے متعین کر دیے تھے جن میں اصل میں کانفلکٹ اور تصادم ہے، اور یہ عرض کیا تھا کہ ان میں یہ ضرورت ہے کہ ایک وسیع ڈائلاگ کے ذریعے سے ہم کسی صحیح جگہ پر پہنچیں. لیکن یہ وسیع ڈائلاگ کے لیے دو لازمی چیزیں ہیں. ایک جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ کو اپنا مذہبی عالم بدلنا ہوگا. وہ ایسے نہیں بدلے گا کہ جس طرح لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایک کشتی میں لوگوں کو رکھو اور جا کے ڈبو دو. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی، بلکہ آپ پیرلل قوت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے اثر، رسوخ، علم، دانش، تقوی سے خود جگہ پا لیتی ہے، خود حاصل کر لیتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو بالکل قطعی طور پر، میں نے اشارہ کیا تھا اس جانب، یہ جو اصطلاحات ہیں نا، سیکولر اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ، اس سے بلند ہو کے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. ایک جمہوری معاشرہ، جمہوری ریاست اور جمہوری کلچر. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر آپ جمہوری کلچر حقیقی معنی میں کامیاب ہو گئے کرنے میں، تو جس کنسنسس کا آپ خواب دیکھتے ہیں وجود میں آ جائے گا. کیونکہ تینوں جو سلطنتیں قائم ہوئی ہیں، تینوں نے جمہوری پروسیس کو اپنے ہاں شروع ہونے ہی نہیں دیا، اور یا اس کو ایسی زنجیریں ڈال دی ہیں کہ جس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. مسلمانوں کو جب آپ مسلمانوں پر اعتماد کریں گے اور موقع دیں گے کہ وہ دین کی تعبیر کا انتخاب کریں، تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ بہتر انتخاب ہوگا. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، بہتر انتخاب ہوگا. مسلمان عوام کی ذہانت پر اعتماد کریں، اور میرے نزدیک اس میں بہتر انتخاب ہوگا. تاریخ انسانی میں ہمیشہ لوگوں نے بہتر انتخاب کیا. ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، لیکن ان کو اس کا موقع دیں. تو ایک ڈیموکریٹک معاشرہ جس کے اندر لوگ آزادی سے جئیں، اپنی بات پیش کریں، حدود کے اندر رہ کر دوسرے کی بات سنیں، اصل میں یہ چیز ہے جس کو آپ پیدا کیجئے. اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پر معاشرے کے اندر اگر اسلام کی تعلیم اور علم اچھا ہوگا اور اس کے پیش کرنے والے اعلیٰ درجے کے ہوں گے، تو خود بخود وہ چیزیں آ جائیں گی جن کو آپ لانا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کی تعمیر، فرد کی تعمیر اور ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی جد و جہد، ان تین نکات پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ اس سے آگے کی باتیں کرتے جو اس کے نتیجے کے طور پر خود پیدا ہو جائے.